السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، آج کی ملاقات کا عنوان زندگی اور عمر کے ایک انتہائی خوبصورت حصے سے ہے جسے ہم جوانی کہتے ہیں۔ بچوں نے جوان ہونا ہے، جوان موجود ہیں، اور جو بزرگ ہیں وہ جوانی دیکھ چکے ہیں۔ جوانی کا یہ حصہ شریعت اسلامیہ کو، ہر سوسائٹی کو ہر دور میں اہم ترین نظر آیا ہے۔ اس لیے اہل دین نے بھی اور اہل دنیا دونوں نے عمر کے اس حصے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی، اپنی یوتھ کی، اپنے شباب کی کچھ ایسی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وقت، یہ پیریڈ زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو، جوانوں کے لیے بھی، ان کی اصل کے لیے بھی، اور ان کی نسل کے لیے بھی۔ اس حوالے سے مجھے اپنے مختصر اور محدود وقت میں چند اہم گزارشات کرنی ہے، اور آج کا موضوع نوجوانوں کے فرائض کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم جوانی کسے کہتے ہیں۔ میں نے جوانی کی بے شمار تعریفیں پڑھی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ انسان بلوغت سے لے کے، یعنی بلوغت کی کوئی بھی نشانی جب بیٹے یا بیٹی میں پوری ہو جائے، جن میں بغلوں کے بال زیر ناف بال یا جوانی کی احتلامی کیفیتیں، جس سے اس کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ آپ کو جوانی کی دہلیز کے اوپر بھیج دیا گیا ہے۔ عمومی طور پہ اکثر لوگوں نے اسے 35 سال تلک جوانی کی عمر گردانا ہے، اور وہاں سے لے کے پھر آگے رجل، رجال وہ گنا ہے۔ لیکن جو صحیح تعریف ہے وہ یہ ہے کہ بچہ سن امتیاز سے جب اسے اچھے اور برے کا امتیاز ہونے لگے اور اسے اپنا آپ محسوس ہونے لگے کہ میں کچھ ہوں، کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہوں، وہاں سے لے کے قبر تلک جاتے ہوئے کچھ لوگ جوان ہوتے ہیں۔ اور جو مثال ہے لاجواب ہے کہ کچھ میں نے بوڑھے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگی ایکٹیو ہے، وہ اپنے حقوق کو، اپنے فرائض کو، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ نام تو جوان ہے مگر جوانی کی عمر میں بھی وہ بستر پہ ہیں، محو آرام ہیں، بے فکر ہیں، لاپرواہ ہیں۔ تو جوانی بیسیکلی اس قوت کا نام ہے، احساس کا نام ہے، ادراک کا نام ہے، خیال کا نام ہے، تصور کا نام ہے، کہ جو انسان کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ زندہ رکھتی ہے۔ اگر یہ پائی جاتی ہیں تو آپ بڑھاپے میں بھی جوان ہیں۔ اگر ان کی سمجھ نہیں ہے تو جوانی میں بھی سمجھیے کہ بڑھاپے کا آپ شکار ہیں، صرف نام کی جوانی ہے۔ اس کے بعد آج کے موضوع میں ایک جو حسن ہے وہ ہے فرائض کا۔ پوری دنیا حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، حقوق مانگے جاتے ہیں، اور مانگنے والا ہاتھ ہمیشہ فقیری پہ ہوتا ہے اور نیچے ہوتا ہے۔ فرائض نبھائے جاتے ہیں،
دیے جاتے ہیں، اور دیا جانے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ پوری دنیا کو اس وقت یہ مزاج سمجھا دیا گیا ہے، جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں یہ حقوق کی لڑی گئی ہیں۔ اگر ہم فرائض کو سمجھتے اور ہر بندہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے، فریضہ سمجھ کے نبھاتا، تو یہ دینے والے ہوتے، اور جو دیے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی کا حق ہے۔ جب حق خود چل کے فریضہ نبھانے والا اس کے گھر پہ، اس کے در پہ دے آئے گا، تو مانگنے والے کو حق لینے کے لیے چل کے نہیں آنا پڑے گا۔ شریعت اسلامیہ نے، میں نے اسے جہاں بھی دیکھا ہے، وہاں پر فرائض اور ڈیوٹیز مقرر کی کہ آپ کے ذمے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں۔ جب فرض نبھانے والا اپنی ذمہ داری سے اور احساس سے فرض نبھا رہا ہوگا تو حق لینے والے کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مثال لیجئے، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اس فریضے کو سمجھ کے کہ میری اولاد ہے، میں نے ان کو پالنا ہے، وہ دن رات محنت کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا فریضہ ہے کہ میں نے ان کو تعلیم دینی ہے، تعلیم دلوا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا فریضہ ہے، میں نے تربیت کرنی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ ماں کو پتا ہے کہ میرے ذمے ہے، وہ اپنے ناشتے، وہ لنچ، وہ ڈنر بنا رہی ہے، اسے پتا ہے کہ میری یہ ڈیوٹی ہے، اور وہ کسی کو بولنے سے پہلے، مانگنے سے پہلے وہ چیز اس کے لیے تیار رکھ کے بیٹھی ہے، تو پھر گھروں میں شکوے نہیں ہوتے، شکر ہوتے ہیں، پھر تنقیص نہیں ہوتی، تعریف ہوتی ہے، حوصلہ شکنیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، نفرتیں نہیں ہوتی، محبتیں ہوتی ہیں، دوریاں نہیں ہوتی، قربتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم جتنے بھی لوگ ہیں حکومت اپنے فرائض نبھانے لگے، عوام اپنا فریضہ سمجھنے لگے، کسی بھی فیکٹری کا جو باس ہے وہ اپنی ڈیوٹی اور فرض سمجھ کے، بیٹا یہ ایکو ختم کر دے، اگر آپ کے پاس ادھر سسٹم ہے تو ایکو نہیں چلے۔ ہمارے ہاں جب بات ہوتی ہے حقوق کی، والدین کو شکوہ ہے کہ ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے۔ پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ کہ اولاد اپنے فرائض نہیں سمجھ رہی۔ اولادوں کو شکوہ ہے کہ ہمارے حق مارے جا رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے اپنے فضائل تو سنے ہیں، فرائض کو نہیں سمجھ پائے۔ اسی طرح لیبر کو شکوہ ہے کہ ہمارے بڑے، ہمارے فورمین، ہمارے نگران اور ہمارے باس ہمارا حق مار رہے ہیں، اور یہی جنگیں پوری دنیا میں خون ریز ثابت ہوئیں، اور سب سے زیادہ قتل اس دنیا میں حق مانگنے پر جس کے ذمے فرض تھا اور قرض تھا دینا، اسی نے ان کو مارا ہے۔ اس لیے آج کے اس موضوع کا حسن بھی سمجھیے، جوانی زندگی کا حسن ہے، اور فرض انسان کی اس حیات مستعار کا قرض ہے۔ جو ان دو چیزوں کو نبھا گیا وہ کامیاب ہے۔ مجھے سب سے پہلے فریضے کے حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان، آپ احباب کی نظر کرنا ہے، آپ احباب کی نظر کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمس، قبل اس کے کہ 5 چیزیں آپ کو ملنے کے بعد آپ سے واپس لے لی جائیں، انہیں غنیمت سمجھیے، انہیں غنیمت جانیے۔ اور یہ 5 چیزیں ادھار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی ہیں۔ پہلے نمبر پہ حیا تک، قبل مماتک، زندگی بچے کو بھی ملتی ہے، جوان کو بھی ملتی ہے، بزرگ کو بھی ملتی ہے۔ یہ بچپن میں بھی موڑی جا سکتی ہے، یہ جوانی میں بھی لی جا سکتی ہے، یہ بڑھاپے میں بھی واپس ہو سکتی ہے، لیکن عادتاً فطرتاً یہ ہے
کہ بڑھاپے میں لی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلے عمر تھی، اس نے جوانی دیکھ لی تھی۔ جوانی کی موت اگر آئے تو گھر والوں کو بھی یقین نہیں آتا۔ بچپن کی ہو تو چلیں پھر بھی لوگ کہہ لیتے ہیں کلی تھی، اللہ تعالیٰ نے لے لی پھول بننے سے پہلے، لیکن جوانی میں، انفوان شباب میں اور پورے عروج پہ جا کے، اس لیے جوان کی جوانی زندگی کے بغیر نہیں ہے۔ کہا زندگی کو موت سے قبل غنیمت جانی ہے، اور اغتنم یہ آرڈر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ والامر للوجوب، اور پیمبر جس چیز کا امر دے دے وہ واجب ہوتا ہے، وہ فرض ہوتا ہے، نبھانا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وشبابک قبل حرمک، اس زندگی میں ایک جوانی آنی ہے، بڑھاپے سے پہلے اسے غنیمت جانی ہے۔ تیسرے نمبر پہ وغناک قبل فقرک، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو دینے والا واپس بھی لے لیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے مال میں مست تھے، رب نے قارون، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قارون کو اس کے مال اور دولت کی نہیں، اس کی چابیوں کی نمائش کے اوپر زمین میں غرق کر کے چھین لیا تھا۔ مال ملتا ہے، رب لکھ پتی جو ہے وہ ککھ پتی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس تیسری چیز کو بھی فرض سمجھیے کہ جب رب آپ کو مال دے تو اس کی فقیری سے پہلے چھن جانے سے پہلے کچھ کر لے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وصحتک قبل سقمک، ممکن ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے، ہر صحت کے پیچھے بیماری دشمن بن کے لگی ہوئی ہے، اور یہ کسی بھی وقت آپ سے چھن جائے گی۔ بذات خود بڑھاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے، کوئی بیماری بھی نہ ہو تو بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے۔ لہٰذا اپنی جوانی کی عمر میں جو ذمہ داریاں ہیں تیزی سے جلدی فرائض کو سمجھ لیجئے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ بھی کہا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اگر آج فارغ ہے تو بیکار وقت مت ضائع کیجئے، اپنی کچھ نہ کچھ جمع پونجی بنا لیجئے۔ ایک وقت آئے گا کہ تیری فراغت کو مصروفیت کھا جائے گی، تو پوری بھی کوشش کرے گا کہ 1 منٹ ذات کے لیے مل جائے، کسی رشتہ دار سے بات کے لیے مل جائے، کہیں ملاقات کے لیے مل جائے، لیکن وہ میسر نہیں ہوگا اس وقت۔ تو یہ 5 ڈیوٹیاں ویسے تو ہر انسان پہ ہیں، لیکن بالخصوص وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے۔ یہ ذمہ داری لگائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ تو دنیا کی 5 ڈیوٹیز ہیں۔ ان 5 ڈیوٹیز کے بارے میں آخرت میں ایک سین آنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، لیکن وہ پیش آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی آدم کا بیٹا ہے اور جو بھی آدم کی بیٹی ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، جب تک آدم کا بچہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، حساب و کتاب میں گاڑ لیا جائے گا، قدم ہلنے نہیں دیے جائیں گے، کہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا، کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، کوئی مفر نہیں ہوگا۔ پہلی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اغتنم 5 قبل 5 حیاتک قبل مماتک، اور وہاں کیا پوچھا جائے گا؟ ان حیاتہ فیما افنا، زندگی کا کھاتہ لے کے آ، جب سے ہم نے تیرا کھاتہ لکھنا شروع کیا تھا، اور بلوغت سے انسان کی اعمال کا کھاتہ شروع ہوتا ہے، بلوغت سے، اور یہ بلوغت آپ کے اور میرے اوپر آج کے موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ ان حیاتہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کے کتنے پل گزارے، اور ہر پل کو کہاں گزارا، کہاں فنا کیا، حساب دینا ہوگا۔ مجھے کل کی خبر یاد نہیں کہ میں نے کل کیا کیا تھا،
اگر میں پوچھ لوں آج کا پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی گئی ہے تو کئی لوگوں کو وہ بھی یاد نہیں ہوگی. دوسری رکعت میں کون سی سورت تلاوت ہوئی ہے بسا اوقات وہ بھول جاتا ہے. ہمیں آج صبح کی فجر کی نماز کا یاد نہیں تو پھر کیا رہ گیا پوری زندگی. دوسرے نمبر پہ اچھا یہ مذاق نہیں ہے، یہ صرف ڈراوا نہیں ہے، یہ ڈراوا نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے جو پیش آنی ہے. دھوکے میں مت رہیے. دوسرے نمبر پہ وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَىٰ، تیری جوانی کے جو ذمہ داریاں تھیں تو نے اسے پورا کیا، نبھایا، یا اپنی جوانی کو کہاں برباد کر کے آیا ہے، ہلاک کر کے آیا ہے، وہ ذرا حساب لے کے آ، اپنا کھاتا نکال، اپنا کھاتا نکال. یہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، ذرا دیکھیں کیا چیز. حضرات ذی وقار، آپ نے یہ قیامت کا سین رب کے سامنے تیسرے نمبر پہ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَنْفَقَ مِنْ أَيْنَ اِقْتَسَبَ، آپ نے اپنی زندگی میں جتنا مال کمایا ہے، تیری معیشت، تیری معاش، تیری پراپرٹی، تیری زمینیں، تیری جائیدادیں، تیری ملکیت اور ان کی مالیت، جو بھی تھا، تو ذمہ دار تھا، مالدار تھا، تو دنیا کا بہت بڑا ڈان تھا اور تیرے پاس پیسے کی ریل پیل اور بھرمار تھی، کوئی حرج نہیں، بس حساب لے کے آ. آج جب ٹیکس والے پوچھتے ہیں نا تو جواب آتا ہے جی ہم نے پرچیاں سنبھال کے تو نہیں رکھی خرید و فروخت کی، جب سے ہم نے لیا ہے ہم آباء و اجداد سے ایک ذمہ دار چلے آ رہے ہیں، ہم کہاں سے آپ کو دیں یہ سارا کچھ. اللہ نے پوچھنا ہے وفیما انفق، خرچ کن پہ کیا تھا، کہاں کیا تھا. تیرے ذمہ فرض تھا کہ سب سے پہلا خرچ ماں باپ کا ہے. کیا تیرے کھاتے میں پہلی لائن میں، پہلی تحریر میں امی اور ابو کا نام ہے یا پہلے نمبر پہ بیوی اور بچوں کا حق ہے؟ تو نے کہاں لگایا؟ یہ مجھے حساب چاہیے. تو نے حق پہ خرچ کیا یا ناجائز جگہ پہ لگایا؟ ماں باپ کو دیتے ہوئے تجھے جیب تنگ پڑتی رہی، آوارگی پہ، فحاشی پہ، عیاشی پہ، شرابوں میں، کبابوں میں نوابوں کی طرح بن کر کے بیٹھ کے لگاتا رہا اور دتھیاں پھینکتا رہا. ذرا حساب لے کر کے آ کہ میری دین کی حمایت میں کتنا لگایا اور اس کی مخالفت میں کہاں کہاں خرچ کیا. یہ حساب تجھے دینا ہوگا. اور 5ویں سوال نے تو ہلا کے رکھ دیا ہے. نوجوانوں ذمہ داری سمجھیے. وَعَنْ عِلْمِهِ، سب سے زیادہ علم جوانی کے دور میں لوگ حاصل کرتے ہیں، دن رات پڑھتے ہیں. وَعَنْ عِلْمِهِ، جو تو نے جانا تھا، ماذا عمل بی، اس علم کے مطابق تیری تھیوری تو آ گئی کہ تو میٹرک پاس ہے، تو نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے، تو نے بی اے بی ایس سی کر رکھا تھا، تو نے بی ایس کر لیا، تو نے ماسٹر لیول کی ڈگریاں ایم فل حاصل کر لیا، تو ڈاکٹر بن گیا، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، تو نے بڑے بڑے علوم اور فنون پڑھ لیے، تو شیخ الحدیث، شیخ القرآن بن گیا، تو عالم بن گیا. سوال اتنا ہے جو پڑھا تھا اتنا عمل بھی لے کے آ. اللہ نے پریکٹیکل مانگنا ہے. اللہ نے دنیا کی پوری لائف پریکٹیکل رکھی ہے، سونے سے لے کے جاگنے تلک، جاگنے سے لے کے سونے تلک. ایک پل ایسا نہیں جو اسلامیات کا پریکٹیکلی نہ ہو. وہ عمل صرف چاہیے. یہ ہے اصل ڈیوٹی جو لگنی ہے اور وہاں پوچھی جانی ہے، اور اس کے بغیر کلیئرنس نہیں ہے، آگے جانے کا رستہ کوئی نہیں ہے. یہاں ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے نا تو لوگ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک مٹھائی کا ڈبہ میں دیکھ رہا تھا، بڑی محبتوں سے لیا گیا، آگے کسی نے منگوایا تھا لیکن انہوں نے روک دیا. شدید پریشانی ہوئی. خواتین کی کانچ کی چوڑیاں روکی گئیں،
انہیں پریشانی ہوئی، تو لے کر کے کیا جا رہا ہے اور وہاں کیا ہونا ہے؟ چھوڑ کے کیا جا رہا ہے؟ چھوڑ کے کمایا تو نے ہے، حلال کمایا یا حرام کمایا؟ جوانی تیری لگی ہے، بڑھاپے میں تو گیا ہے، زندگی تیری فنا ہوئی ہے، علم تیرا کام آیا ہے، لیکن وہ مال تیرے کام نہیں آیا۔ کھائیں گے پچھلے، کمایا تو نے ہے، قبر میں حساب بھی تو نے ہی دینا ہے، اور رب کے سامنے بھی تو نے کھڑا ہونا ہے۔ تو تھوڑا سوچ کے چلیے حضرات، یہ 5 اور 5 10 چیزیں صرف احساس اور ادراک جگانے کے لیے تھی، وگرنہ جوانی جن چیزوں سے بنتی ہے وہ قرآن مجید نے 11 چیزیں گنوائی ہیں، اور وہ میں 11 کی 11 چیزیں آپ احباب کی نظر بڑے مختصر وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، اشارہ مقصود ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ نے جوانی میں جو جوان ہوتے ہی رنگ بھرا ہے، وہ رنگ ہے عروج کا۔ جوانی سے بڑھ کر کے طاقت، قوت کسی اور دور میں نہیں ہوتی، انگ انگ مضبوط ہو چکا ہے، اعصاب جو ہیں 669 کے 669 اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ ایک ایک عصبہ اپنی جگہ پہ ڈٹ جاتا ہے، نہ پھر وہ بڑے کو دیکھے نہ چھوٹے کو دیکھے، نہ امیر نہ غریب نہ حاکم نہ رعایا، بس ڈٹ گیا تو ڈٹ گیا، کون ہوں میں؟ جوان ہوں۔ اور یہ عروج جو ہے جوانی کا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کر کے، اس کا قسمیہ بیان دے کے، حلف اٹھا کے کہتے ہیں والشمسی، او نوجوان، اگر عروج پہ تو نازاں ہے تو ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھ اور نصف النہار سر پہ آئے ہوئے کو دیکھ، آج پورے جوبن پہ طاقت میں جوانی میں ہے، والشمسی، مجھے سورج کے ایک ایک پل کی قسم، پورے سورج کی قسم، اس کو صرف عروج نہیں ملتا، ظہر کے بعد اس کا زوال ہوتے بھی دیکھ، اس کے اثر کا ٹائم بھی دیکھ، اور غروب آفتاب کے وقت اسے مغرب کے وقت افسردہ اور اس کے رنگ کی جو ہے وہ ماند ہوتے ہوئے اس کو دیکھ۔ تیری جوانی میں اگر تجھ کو عروج مل گیا ہے اور تجھے کوئی اللہ نے نمایاں عہدہ اور مرتبہ دے دیا ہے، تو اس وجہ سے باقیوں کو گرانا مت، اپنا فریضہ اور ڈیوٹی سمجھ۔ آپ کو پتہ ہے سورج کی اللہ نے یہاں قسم کس وجہ سے اٹھائی ہے؟ مفسرین نے اپنے اپنے حساب سے لکھا ہے، لیکن میں نے جب فلکیات کو ساتھ میں پڑھا، فلکیات کو پڑھا، ناسا کی سائٹس دیکھی اور جدہ کی فلکیات کی سائٹ دیکھی، تو ایک نکتہ عجیب نظر آیا، ویسے تو بے شمار نکتے ہیں، کہ آسمان پہ 3 ستارے، ابھی میں ملکی ویز کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کی وسعتیں کچھ اور ہیں، میرا وقت کم ہے۔ 3 ستارے ترنگڑ کی شکل میں 1 2 اور 3 سیدھی لائن میں ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ان کو دیکھ کے ٹائم کا تعین، رات کا وقت متعین کرتے تھے، کیا ٹائم ہوا ہے۔ ان کے درمیانی ستارہ آج جا کے دیکھنا، اگر کہیں تھوڑا اندھیرا ہو تو وہ بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، دھیما پڑ گیا ہے۔ یہ درمیانی ستارہ، فلکیات کے ماہرین کا ماننا ہے کہ سورج سے 4 کروڑ گنا بڑا ہے، 4 کروڑ گنا بڑا ہے۔ مگر آسمان کی بادشاہت اللہ نے نمایاں عروج کس کو دیا ہے؟ سورج کو۔ جب سورج آتا ہے ستاروں کو چھپنا پڑ جاتا ہے۔ آج تیرے پہ جوانی کا عروج ہے، رب نے نمایاں مقام دے دیا ہے، تو اپنے اس مقام کے نیچے لا کے باقیوں کو مارنا مت، قتل و غارت پہ مت اترنا اور خون خرابے پہ مت آنا، بلکہ اپنی ڈیوٹی نبھانا کہ تجھے پوری دنیا کو روشن کرنا ہے۔ یہ عروج سدا نہیں ہے، عروج چھن جانا ہے۔ یہ نمایاں مقام اور یہ کرسی سدا نہیں رہنی۔ بڑے سارے لوگ ہیں جن کو نمایاں مقام ملا تو باپ کو بھول گئے، ماں کو بھول گئے، اصل کو بھول گئے، اپنی نسل اپنی فصل کو بھول گئے، قوم اور برادری کو بھول گئے، خاندان کو بھول گئے۔ بھولنا نہیں، تیرے ذمہ فرض ہے، وہ فرض نبھا۔ وقت ملا ہے، دنیا کو روشن کر، ان کو اگلے معاملے۔ اور جوانی کا دوسرا رنگ اللہ نے ساتھ ہی کہا وَضُحَاهَا، مجھے قسم ہے سورج کی گرمیوں کی، حدت کی، شدت کی اور کرنوں کی، اور اس کی دھوپ کی۔
जवानी धूप है, जवानी गर्म है और इसमें एक गर्मी का रंग होता है। आम दिनों से जवानी के दिन ज्यादा गर्म होते हैं। वैसे तो कई बाबे भी बड़े तत्ते होते हैं, लेकिन जवानी के रंग, नाराज ना होना जब मैं बुजुर्ग कह रहा हूं, क्योंकि मैं पहले वजाहत कर चुका हूं कि बुढ़ापे में कब्र में जाते तक भी जवानी अपना रंग दिखाती है, और हर मस्जिद में अल्लाह ताला ने 2-4 बुजुर्ग दिए होते हैं। तो ये तत्ते हो जाना, मिनट में बीपी हाई हो जाना, शूट कर जाना, बिलखुसूस जवानी में, गलती अपनी हो या किसी की हो, बाजू चढ़ा लेना, आस्तीने चढ़ा लेना, चौड़ा चकला सीना निकाल के लोगों के सामने फू फू करते फिरना, और बाप को यहां तक कह देना अब्बा साहब ना रवि बड़ी हो गई है, बहुत बर्दाश्त कर ली है, जिदन मेरा पारा हाई हो गया ना फिर पता लगू, बाप को माफ नहीं करता। अल्लाह कहते हैं वज़ुहाहा, मुझे सूरज की किरणों और धूप की कसम देता हूं तो शायद वो समझता है कि मैं सदा रहूंगा, जब छीनता हूं तो फिर आखिरी दम कभी गुरूब होते हुए सूरज को कहो एक किरण तो निकाले, गर्मी तो दिखाए जरा। वो जो दिन को सीधा पड़ रहा होता है, जब उसकी गर्मी और तपश और हिद्दत को मैं छीनता हूं, बड़े बड़े मैंने जवान देखे जो गर्मी में थे, जब टकराए दूसरी करवट नहीं ले सके, मेरे रब ने वहां ला करके मारा जहां उनके लिए फिरौन में कितनी गर्मी थी, ठंडा ही नहीं हो रहा था। अल्लाह ने पानी में लाके एक गोता दिया, उसी वक्त कहने लगा जो पहले कह रहा था ना, वमा रब्बुल आलमीन, जवानी, माल दौलत, पैसे का नशा। और हामान अपने इंजीनियर को कहता है इतनी बड़ी बिल्डिंग बना कि मैं उसकी बुलंदियों पे चढ़ के मूसा के रब से तो 2-2 हाथ करके आऊं, इसने हमारा जो है वो जीना हराम कर रखा है। बनाई गई, आज तक उतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं उठी होगी, उस पे चढ़ करके तीर मारे गए और रब ने खून आलूद करके वापस भेजे। तो कहने लगा मूसा अब बता वमा रब्बुल आलमीन, कौन होता है रब्बुल आलमीन? अना रब्बुकुमुल आला। मार दिया तेरा रब, नहीं छोड़ा। जब रब ने इस गर्मी को उसी समंदर से जहां से मूसा अलैहिस्सलाम को गुजारा था, इसको ला करके उसी पुल पे चढ़ा के जब गोते दिए और पहला गोता आया तो बड़ी जल्दी ठंडा हो गया था। आमन तो बेरब मूसा व हारून। जिस दिन तेरी गर्मी ठंडी हुई उससे पहले पहले अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि गर्मी जिंदगी है, गर्मैश चाहिए, ये हीट जरूरी है। जिस्म ठंडे हो जाएं तो मुर्दा होते हैं, ये गर्मी मतलूब है, अल्लाह ने दी है तो इसको मुस्बत ला। अपने बुखार को 98 तक रख गर्मी को, ताकि नॉर्मल रहे, 104 तक लेके ना जाके यार आर पार हो जाए। फिर तीसरी चीज, अल्लाह ताला ने जवानी के अंदर हुस्न रखा है, और हर हुस्न को कहीं ना कहीं ग्रहण तो लगता ही है। चांद से बढ़ के हंसी कोई नहीं, मिसालें देते हैं लोग, और चांद भी पकड़ा जाए तो ग्रहण लगता है। इन्न शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह ला यनखसिफान लिमौति अहदिन वला लिहयातिही। तीसरी चीज, बंदे का हुस्न जवानी में बड़े उरूज पे होता है। रंगत कोई भी हो, आईने के सामने देख देख के वही जो अपनी बचपन में यूं नाक साफ करता है, बाद में हाथों में टिश्यू रखता है, रुमाल रखता है, एक चेंज आती है अपने लिबास को, वज़ाकता को, अपनी हजामत को बार बार आईने के सामने देख देख के कहता है कोई मुझसा कहां, और बाइक के पीछे लिखता है तक चन्न पे आ जांदा ही। बहुत कुछ करता है, ये जवानी है। और बाप अगर कहता है कि बेटा ये दही ला दे या मेरे लिए दवाई ला दे, कहता है बाबा बाहर सूरज है और उसकी किरणों से मेरी रंगत काली होती है, सन बुलाक करीम लेके दे, लगा के जाऊंगा वगरना नहीं। अम्मा कहती है कि बेटा तबीयत सही नहीं, 2 फुलके ही लगा दे, 2 चपातियां। नहीं मम्मा मैंने फिशल करवा रखा है, उसका तकाजा है कि मैं किचन में चूल्हे पे आग पे खड़ी नहीं हो सकती। ये तेरी जवानी सदा नहीं रहनी, ये सदा नहीं रहनी। ये आईने के सामने ये भरे हुए गाल, ये लाल लाल रंगतें हमेशा की नहीं है। इसलिए इस हुस्न को ताबे कर शरीयत के फर्ज है। मैं आगे चल के जिक्र करूंगा। व शबाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, तेरे अंदर इस जवानी की रंगत को हुस्न मिलना है, मेकअप मिलना है, मजीद सजाना है, तो अल्लाह की बंदगी के रंग में अपने आप को रंग। सिबगत अल्लाह
ومن احسن من اللہ صبغا، وہ 7 آگے جو مشورے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، میں ان کو ذکر کر کے اسی کو ذرا تھوڑا جوبن پہ لاؤں گا تاکہ جوانی میں اپنے فریضے کو سمجھ سکیں۔ میرے چاند تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن خیال رکھ تیرے ذمہ ہے۔ اور یہیں میں ٹچ کیا کرتا ہوں، آسمان کے چاند اور زمین کے چاند کا مقابلہ حسن مدینے میں ہوا تھا، اور زمین کا چاند جیت گیا تھا، جج جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہ عجیب جج تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہی جابر ہیں صحیح البخاری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹیاں تھیں، ہجرت کی، بیٹے تھے نہیں، اور بیگم اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ نے کہا جابر شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا جی کر لیتا ہوں۔ ایک دن کپڑوں کو رنگ لگا ہوا ہے، پوچھا شادی کر لی؟ کہا جی۔ کہا کوئی بیوہ شوہر دیدہ کی یا کنواری؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شوہر دیدہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ کہا ہلا بکرا، بھئی کنواری سے کیوں نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑے خوبصورتی سے مزاح کیے ہیں، آپ اس سے کھیلتے، وہ آپ سے کھیلتی، بڑے سارے خوبصورت الفاظ۔ لیکن پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک بیوی کی نہیں، میری بیٹیاں تھیں، ان کو ماں کی بھی ضرورت تھی۔ یہ ججمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور جب پیر جی کہہ رہے ہوں کہ آپ نے کنواری بچی سے کیوں نہیں شادی کر لی، اجازت مل رہی ہو، اور پھر ججمنٹ آسمان کے چاند اور زمین کے چاند کے مقابلے حسن میں جب سرخ رنگ کا جبہ پہنا کے محبوب کو مسجد نبوی میں بٹھایا گیا اور جناب جابر کو جج بنا کے رب نے ان کو باہر نکالا، کہا جابر آؤ ذرا اوپر دیکھو، دیکھا، نیچے دیکھو، دیکھا، بار بار دیکھو، دیکھ لیا، اللہ جی حکم، کہا جج کرو ان دونوں میں سے پیارا کون ہے، ہنسی کون زیادہ ہے؟ جناب جابر فرماتے ہیں آسمان کے چاند جا، پتہ نہیں تیری کتنی عمر گزر گئی، ہر رات تو آ کے نئے طریقے سے اپنی نمود اور نمائش دکھاتا ہے، دن بھر تو بننے سنورنے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، اور سورج کے بیوٹی پارلر سے حسن لے لے کے، کرنیں لے لے کے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تیرے چہرے کی چھائیاں نہیں گئی، تو میرے مدنی زمین والے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں یہاں جوانوں کو ٹچ جو دینا چاہ رہا تھا، آئیے، آسمان کا چاند مقابلہ ہار گیا، زمین کا چاند مقابلہ جیت گیا۔ اللہ نے تجھے شکل دی ہے، وضاقتہ دی ہے، او میرے نوجوان چاند، مقابلہ جیتا ہے زمین کا چاند، تو آسمان کا چاند کیوں بنتا ہے؟ کلین شیو تو آسمان کا چاند ہے نا، زمین کا چاند تو اسی کے ساتھ ہی جیتا تھا۔ تیری زندگی میں فرض ہے اور تیرے اوپر قرض ہے، رب نے حسن دیا ہے، اس حسن کو زمین کے چاند جیسی سیرت بنا کے نکھار، والقمر اذا تلاہا، مجھے چاند کی قسم میں چاند کے چہرے پہ سیاہیاں ڈال دیتا ہوں، میں اس کو بھی گرہن میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ میرے چاند حساب سے رہنا، اپنی ڈیوٹیز نبھاتے رہنا، کہیں تیرے اس حسن کو ماند پڑنے سے پہلے پہلے تو ذمہ داری نہ بھول جائے، یاد رکھنا میں چاند سے بھی حسن چھین لیتا ہوں۔ اس کے بعد جوانی میں چوتھا رنگ اللہ نے رکھا ہے، وہ ہے جلوہ۔ جب جوانی آتی ہے نا، دل کرتا ہے سب کو دکھائیں، بال دکھائیں، آنکھیں دکھائیں، جسم کا جو حصہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے نا، وہ کئی لوگوں سے کمنٹس لے لے کے میری باڈی میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے، جواب آتا ہے یہ اچھا، پھر اس کو نمایاں کرتا ہے، بیوٹی کیمرے لگا لگا کے، بار بار جو ہے وہ مختلف پوز لے کے، اور جلوے، کہیں ڈی پی لگی ہوئی ہیں، کہیں ماشاءاللہ سٹیٹس لگے ہوئے ہیں، کہیں جو اپنے وہ بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ لگے ہوئے ہیں، کہیں فلیکسز لگی ہوئی ہیں، اور اتنے جلوے، اللہ اکبر۔ جوانی جو جلوے دکھاتی ہے، بڑھاپے میں بھی لے جاتی ہے پھر اس چیز کو۔ اللہ نے کہا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، او میرے بندے، او نوجوان، یاد رکھنا دن سے بڑھ کر کے جلوے کسی کے نہیں، میں جلووں کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہوں، گھنٹے 12 نہیں گزرتے، دن سے بڑھ کے جلوہ نہیں کہ سوئی بھی نظر آ جائے، اپنے جلووں کے اندر تھوڑا اپنا کام کر لے، یہ دن ہے اس کی روشنی میں کام کر لے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کی کنٹریز روشنی سے زیادہ فائدہ لینے کے لیے
1 घंटा टाइम सर्दियों गर्मियों में आगे पीछे करते हैं। क्यों करते हैं? चे जाए कि वो पूरे कैलेंडर बदलें, सिस्टम बदलें, टाइम टेबल बदलें, वो सिर्फ घंटा आगे पीछे करके, ताकि रोशनी सुबह से ज़्यादा फ़ायदा लेके शाम तक उसका फ़ायदा लिया जा सके। दिन अक्सर छोटे होते हैं, रातें उनकी बड़ी होती हैं। अल्लाह ताला ने भी आपको ज़िंदगी का ये जलवा थोड़ा सा है, चंद दिन का है। ये जवानी का पता भी नहीं चलना आई कब है और जाने इसने कब है। पूछिए बुजुर्गों से, कल की बात है, असी भी जवान होंदे सा, हमें भी तरीका आता था। मैं देखता था जलवे, धोती बन्नी है, पिंडली मोटी है तो सैड तू ना धोती चुक के टुरना ताकि लोगों को स्पिंडल दिसे, ठीक है। और माशाल्लाह टेब का लम्मियां लम्मियां छड़नियां, ऊपर वाले बटन खोल के अपना सीना दिखाना, क्या कुछ नहीं होता। जलवे दिखाना है। वशाअबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, रब को बंदगी दिखा, झुकी हुई जवानी दिखा, जवानी के सजदे दिखा। बुढ़ापे के सजदे तो बेचारे कुर्सियों की नजर हो जाते हैं। कुर्सियों की नजर पड़ी है कि नहीं पड़ी? ये कंडीशन होती है, फिर ये हालत होती है। और जलवे के बाद जो 5वां रंग है जवानी में, अल्लाह ने रखा है, वो जवानी बड़ी नशीली होती है। नशीली, मस्त जबरदस्त, मस्त जबरदस्त नशा। और नशा जो भी हो वो नशा होता है। किसी को मैंने देखा वो नस्वार के नशे में, किसी को सिगरेट के नशे में, किसी को तंबाकू के नशे में, किसी को पूड़ी का नशा, किसी को कुड़ी का नशा, किसी को माल का, किसी को खाबे का। ये जवानी बड़ी नशीली है, ये कर लें वो कर लें, मुझे मत छेड़िए। और जवानी में लिखा होता है ना छेड़ मलंगा नू। अगला जुमला कितना गर्म और कितना नशीला है, अल्लाह माफ करे। सोचिए जरा कि क्या हमारे बुजुर्गों पे जवानी नहीं आई थी? वो नशीले नहीं थे, उनकी आंख नशीली नहीं थी, उनका बदन नशीला नहीं था। आज जो बेचारे उठते हुए भी कहते हैं पोता हाथ फड़ी, क्या ये जवान नहीं थे? क्या मुझे मेरा मुस्तकबिल और फ्यूचर नजर नहीं आता? मुझे मेरे हाल और अहवाल नहीं दिखते? नौजवान अपने इस रंग को उड़ने से पहले पहले संभाल, वगरना अल्लाह कहते हैं वल्लैली इज़ा यग़शाहा, मुझे रात, नशीली रात के नशों की कसम, जब वो पूरी दुनिया को ढांप लेती है। नशा ढांपता है ना, अकल पे पर्दा डालता है, रात पर्दे डालती है, सब अंधेरा है, सब स्याह है, कुछ नजर नहीं आ रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। इस रात के पर्दे में तू क्या क्या कर गया, रात के अंधेरों में से क्या क्या फायदे ले गया। अरे जवानी का नशा, जवानी का नशा। अच्छा, जवानी के नशे भी, अच्छा ज़रूरी नहीं कि बॉडी जवान हो। हम बसा औकात गाड़ी जवान रखते हैं, बाबा जी होके भी बड़े नशे से चला रहे होते हैं। सियासतदान हैं, क्या बात है, हैं बुजुर्ग, लेकिन नशीली जवानी। हाय ये सियासत का उभार, मुझे इतने लाख वोट पड़ गए हैं। ये कभी किसी को नशा है दौलत का, किसी को माल का, किसी को बिरादरी का, किसी को हसब नसब का। और ये नशे जो हैं तेरी मेरी जिंदगी को मिलकर जब जवान बनाते हैं, अगर ये रब के रहमान के ताबे हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो तू पकड़ा गया, रगड़ा गया। और उसके बाद वस्समाइ वमा बनाहा, हर जवानी की बेस होती है, बुनियाद होती है, और जिसकी भी बुनियाद है बुनियादें बैठ जाती हैं। कितनी बिल्डिंगें थी जो हमारे दौर में थी, आज उनका वजूद भी नहीं, असास भी नहीं। कितने जवान थे जिनकी एक बुनियाद थी, जिम जाते थे, ज्वाइन करते थे, पहलवानी करते थे, अखाड़े थे। वो गुजरांवाला के पहलवान कहां हैं? चिड़े तो रह गए, पहलवान ना रहे। वो आज बादाम भी हैं, वो ड्राई फ्रूट सारे पड़े हैं, खाने वाले हैं, लेकिन वो जवानियां नजर क्यों नहीं आती? वजह है इसके पीछे, तेरे रब ने ये कहा है कि वस्समाइ वमा बनाहा, आसमान से बढ़ करके तो उसको बनाने वाले से बढ़ के ऊंचा कोई नहीं। तेरी जिंदगी में जवानी में अगर उरूज आ गया है, उरूज को जवाल है, लिहाजा समझ, अगर आसमान को लपेट के रब ने एक हाथ में पकड़ लेना है, तेरी जवानी की बिसात भी लपेट दी जाएगी, नहीं रहनी ये जवानी। व्हील चेयर पे किसी को तरले करेगा, पीछे से धक्का लगा,
والارض وما طحاها، کتنا خوش ہے کہ قالین بچھایا ہے، چادریں لپیٹ دی جاتی ہیں، بستر لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ تیری جوانی اگر قالین ہے، دنیا کا حسن ہے، میں نے زمین بچھائی ہے، لپیٹ دینی ہے۔ تو کیا ہے، گرا ہوا نہ بن، اپنے آپ کو مت گرا۔ اور اگر تجھے اللہ نے کسی عہدے پہ، مقام پہ رکھا ہے، جوانی ہے، میں نے دیکھا ہے جوانوں کے اندر جوانی کا ایک رنگ یہ بھی ہے، ابا تو مینوں کسے مقام جوگا چھڑیا ہی نہیں، دادا نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، چچا مجھے کچھ جانتے ہی نہیں، تایا ابو میری عزت ہی نہیں کرتے، ہماری جوانی کیسی، اب میں بگڑ کے دکھاؤں گا۔ جوانی میں بگڑا، اللہ کہتے ہیں نہ بگڑ، زمین میں نے تیرے قدموں کے نیچے بچھائی ہے کہ نہیں بچھائی؟ میں نے بچھائی ہے۔ اس زمین پہ تو چاہے تو پیشاب کر دے، پخانہ کر دے، تھوک دے، گندگی پھینک دے، اس کو کھود کے اس میں گٹر بنا دے، کبھی زمین بھی تیرے منہ کو آئی ہے آگے سے کہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، شرم کر؟ کبھی زمین بھی بچھائی تو میں نے ہے۔ ارے تجھے جوانی دے کے، جوانی کے عالم میں اگر کوئی کسی جگہ ویک رکھا ہے اور تجھے ماتحت بنایا ہے، چھوٹوں سے مخاطب ہوں۔ جوانوں میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا، ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک شادی ہوئی سب سے چھوٹے کی گھر میں، تو اس کے بعد سارے گھر والے نا اس کو کام کہہ رہے ہیں، آ چھوٹے آ کریں، آ چھوٹے آؤ آویں۔ وہ دی بڈھی بول پئی، کہنے لگی یہ تمہیں کام لئی چھوٹا ہی لبا ہے، ہن ویاہ والے دن تے انہوں معاف کر دو، اب تو اس کی شادی ہو جاتا ہے بس اوقات ایسے۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے یار چھوٹا نہ ہو گیا دنوں بہتر سی کھوتا بن جاتا، مینوں سارے نہیں جویا ہے، آ کریں چھوٹے او کریں، ایک دی گل سنی نہیں، دوجا چھوٹے ادھر آئیں، تیسرا او چھوٹے ادھر آئیں، تو میں کب جا کر کے بڑا ہوں گا؟ اللہ نے اگر جوانی دی ہے، فریضے کو سمجھ، خوش قسمت ہے تو کہ رب نے تجھ کو چھوٹا بنا دیا۔ ذرا بڑے کا حال پتا کر، بڑوں کو بھی جوانی میں شکوے تھے، ساری زندگی پیو نال کماندا رہا، محنتیں کرتا رہا، لگاتا رہا، جو کبھی ایک رات بھی ساتھ آ کے نہیں بیٹھے تھے وہ اب وارث بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ باہر کے دھکے کھائے، واپس آیا تو بیوی بوڑھی ہو گئی، بچے آوارہ ہو گئے، دونوں مل کے کہتے ہیں پیو ساڈے لیے کیتا کی ہو، تو جہے پیو نو بھیجدا رہا انہیں بھی کچھ نہیں کیتا، اپنے پلے کچھ نہیں۔ کبھی بڑے کا درد سمجھ، وہ تیرے سے شاید زیادہ خوفناک ہو۔ اس لیے اللہ جہاں رکھتا ہے، جس رنگ میں رکھے، جہاں جوانی میں لے کے آئے، اس کا معنی یہ نہیں کہ بگڑ، ذمہ داریوں کو سمجھ۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جوانی جان ہوتی ہے، جہان ہوتا ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ بندہ جان جان کب بولتا ہے؟ جوانی میں۔ اللہ کہتے ہیں وَنَفْسٍ، مجھے تیری جان کی قسم، تیرے نفس کی قسم، تیرے وجود کی قسم، تیری باڈی کی قسم، تیرے چوڑے چکلے سینے کی قسم، تیرے انگ انگ کی قسم، تیرے انجر پنجر کی قسم، سر سے لے کے پاؤں تلک دیکھ کے بڑا دوڑتا ہے سرپٹ، سنبھل کے رہ۔ میں نے بڑے بڑے جوان دوڑا کے 1 to 5 پہ آپس میں ٹکرا کے ایسا سینڈوچ بنایا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بغیر پہچان ہی نہیں ہوئی کہ کون ہے۔ جوانی لے کے لوط علیہ السلام کی قوم دوڑی پھرتی تھی، فریضے بھول گئے تھے، آوارگی پہ اتر آئے تھے، بڑا روکا تھا میں نے، لیکن پھر زمین سے اٹھا کے، پھر میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بیچ میں نبی کی بیوی ہے، آسمانوں پہ لے جا کے الٹا کر کے، اوپر سے نیچے پھینک کے، زمین پہ پٹک کے، جیسے ان کو سینڈوچ کے اوپر شامی پھینک کے یوں اور پھر ایسے رگڑ دیتا ہے، ایسے میں نے ان کی حالت کر دی۔ پتہ تو کرو کہاں ہے وہ آج، پتہ تو کرو۔ یہ جوانی ایک آواز اور ایک گونج کی مار ہے۔ فَدَمْدَمَ آتا ہے نا، كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، یہ اسی صورت کے آگے ہے۔ یہ 11 نشے، طاقتیں، رنگ، جوانی، جوبن قومیں سمود میں تھی۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ہم نے ان کا نشان بھی نہیں رہنے دیا۔ بڑے بڑے کڑچ جوان، لمبے لمبے قد، سر سے لے کے بھیجا پگھلا، منہ میں آیا دل پگھلا، مکد کے رستے سے نکلا، زمین پہ ایک داغ جیسے مکھی بیٹھتی ہے اور اپنا داغ چھوڑ کے جاتی ہے، وہ داغ رہ گئے، نشان رہ گئے، اللہ نے وہ بھی ملیامیٹ کر دیے۔ پتہ کرو جا کے دیکھو مدائن صالحہ میں۔ یہ تو قرآن نے جوانی کے رنگ، اور جوانی میں یہ رنگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔
اب اس کا حل کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، پراپر وے کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حشر کے میدان میں قدم گڑے ہوئے، اسی معاشر کے میدان میں اللہ نے جوانی کے ان 11 رنگوں کو اور وہ 5 تیری ذمہ داریوں کو اگر تو نبھانا چاہتا ہے، آ کہ تجھے رب خود بلا کے کہے تو میرے عرش کے سائے میں آنا، ذرا تو آ، آواز دی جائے گی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ قیامت کا دن، وہ محشر کا میدان، وہ سورج سوا نیزے کے قریب، وہ سامنے سے جہنم، وہ پیچھے سے مارتے ہوئے فرشتے، وہ اوپر اللہ رب العزت کا عرش، وہ مالک یوم الدین، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ حل من مزید کہتی جہنم، وہ اس کی لمبی گردن، وہ 70,000 لگامیں، ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کے کھینچتے ہوئے جہنم ان کو پھر بھی گھسیٹ کے لا رہی ہے اور کہہ رہی اللہ تیرے باغی، تیرے دشمن، یہ بڑے اکڑو خاں، یہ بگڑے ہوئے نواب، اللہ میرے حوالے کر، وعدے پورے کر۔ آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا نکالیے جہنم کا پہلا لقمہ، کہیں گے اللہ کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا اپنی اولاد میں سے 999 لپیٹ کے ایک پہلا لقمہ جہنم کو دے، ایک جنت کی طرف بھیجتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح فرمان ہے میرے آقا کا، یہ وہ وقت ہوگا جب جو ہے وہ جوان بوڑھے ہو جائیں گے، بچوں کی زندگی بڑھاپے میں چلی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ یہ نشے میں نہیں ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ مگر ادھر کیفیت کیا ہے؟ جنہوں نے جوانی کے فریضے نبھائے، پہلے نمبر پہ امام عادل، امام عادل۔ حضرات امام اللہ کسی بھی فیلڈ کا بنا دے، کسی بھی فیلڈ میں، ویسے تو لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ عادل حکمران، عادل حکمران، ہر جگہ پہ کسی نہ کسی بندے کا حکم چلتا ہے۔ اگر میرے اوپر 100 لوگوں کا حکم چلتا ہے تو ممکن ہے 10 پہ میرا بھی چلتا ہو، میرے بھی ماتحت کوئی نہ کوئی ہے۔ جہاں رب آپ کو تھوڑا اونچا کر دے، تھوڑا اونچا کر دے، دوسروں سے تھوڑا نمایاں کر دے، اللہ آپ کو وہ فرنٹ لائن دے دے، اگلا مسلح دے دے، کسی قوم کی جو ہے وہ لیڈ دے دے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تیرا فریضہ یہ ہے، ہر بندہ جو ہے اس کی رعایا ہم نے بنائی ہے، اسے امام بنایا ہے، اور ہر بندہ مسئول ہے، پوچھا جائے گا تو نے اپنی رعیت کے بارے میں، ماتحت لوگوں کے بارے میں ان کی ذمہ داریوں کو نبھایا کہ نہیں نبھایا، ان کے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، فریضے نبھائے کہ نہیں نبھائے۔ حضرات بڑا آسان ہے، میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں امام کہاں ہوں۔ اگر ایک بندہ دودھ کا کاروبار کرتا ہے وہ اپنے فن کا امام ہے، ایک بندہ کپڑا بیچتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، میں تو نہیں ویسی کینچی چلا سکتا جیسے سیدھی 1 منٹ لگتا ہے، یہ گیا، اور جیسے وہ ناپ رہا ہوتا ہے میٹر سے، میٹر کو گز میں بدل کے، گز کو مار کے ٹیڑھا کر کے ناپے گا، پوچھا ضرور جائے گا عدل کیا کہ نہیں کیا، ایک گرا دا فرق پا لیا سی، لیٹر کی جگہ گڈوی کو چب مار کے تھوڑا ٹیڑھا کر کے کوئی کمی کی کوشش کر لی تھی۔ امام عادل، ارے تو عالم تھا، آواز اچھی تھی، خطیب زبردست تھا، تو نے آیت پڑھ کے ساتھ ایک ضعیف روایت کی ملاوٹ کر کے، کسی بزرگ کا قول لا کے، اپنی رائے کو ترجیح دے کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا تھا، یا تو نے دین کے ساتھ عدل کر کے خالص دیا تھا؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الا لله الدين الخالص۔ قوم کو خالص دین دیا تھا یا ملاوٹ والا دیا تھا؟ امام عادل، لوگوں نے تجھ کو الیکٹ کیا، الیکشن ہوئے، چنا گیا، تبدیلی چاہیے، تو نے اس تبدیلی کا نجائز فائدہ اٹھایا یا قوم کا حق ادا کیا تھا؟ عدل کیا کہ نہیں کیا؟ عدل کیا کہ نہیں کیا؟ کہتے ہیں نا عدل کری نہ انصاف کری، بس مولا معاف کری۔ مولا نے معاف کرنا ہے، پہلے تو عدل کر۔ روم کا سفیر، ادھر سے ایران کا سفیر، دونوں آئے ہیں مدینہ میں کہ آج رستم کیوں کانپ رہا ہے اور روم کا پاپا کیوں کانپ رہا ہے، یہ کیسر کیوں کانپ رہا ہے، کون ہے؟ سامنے بھی نہیں آیا کبھی، وہاں سے مدینے میں آئے، پوچھا، ایک جوان ملا، کہا یار تمہارا جو صدر ہے امیر المومنین ہے، بڑی طاقت ہے اس میں، سوچ بنائی ہوگی نا کہ لمبا قد ہوگا، ڈیل ڈول ہوگی،
آگے پیچھے شاہانہ سیٹ اپ ہوگا، پروٹوکول ہوگا، تلواریں اور یلغاریں ہوں گی، فوج قوت سپاہ ہوگی، پروٹوکول کے ساتھ پتہ نہیں مل پائیں گے کہ نہیں۔ لیکن مدینے میں کوئی ایسی چیز ہی نظر نہیں آ رہی۔ ایک نوجوان کو پوچھتے ہیں تمہارا صدر ہاؤس کہاں ہے؟ وہ اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے، جس کا پنجابی میں ترجمہ یہ ہے، نواں آیا ہے سونے، اس علاقے چ نواں آیا ہے بھئی صدر ہاؤس اور ہمارے ہاں۔ وہ جو اپنے نام تھے، ٹرمز تھی، اصطلاحات تھی، استعمال کی، پوچھا، جبے پہنے ہوئے جاسوسی کرنے آئے ہیں لیکن پہچان لیے گئے۔ کہا امیر المومنین۔ کہا کس رستے سے آئے ہو؟ کہا ہرے سے۔ کہا ہرے میں راستے میں ایک اکیلا کیکر پڑتا ہے، وہ نظر آیا؟ کہا جی۔ کہا ہمارے امیر المومنین اس وقت وہاں ہوتے ہیں۔ کہا مذاق نہیں کرو، کہا ہم مسلمان ہیں، نبی کو ماننے والے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہم رستہ غلط نہیں بتاتے، ٹھیک ہے؟ لاہور کے اوپر جو دھبا ہے نا کہ رستہ صحیح نہیں بتاتے، اسے اتاریے، فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، ہم غلط نہیں بتاتے، جاؤ وہیں پہ ہوں گے۔ جب گئے ننگی پتھریلی زمین کے اوپر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرانے چھوٹا سا پتھر رکھ کے اور بازو اس پہ رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، مزے کی نیند میں ہیں، وہاں جملہ بولا تھا عدلت فنمت یا عمر، عمر تو نے عدل کیا اسلام کا، آج کتنی بے خوف اور مزے کی نیند سو رہا ہے۔ ہم نے رستموں کو اور کیسروں کو پہروں کے اندر رات میں مخملی بستروں پہ بے چین ہوتے دیکھا، انہیں نیند نہیں پڑتی، ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو نے عدل کیا ہے، بندوں سے تو تجھے ڈر بھی نہیں ہے کسی کا۔ امام عادل، ان کو اتنے پروٹوکولز میں سے اتنے بازار اور علاقے خالی کر کے نہ گزرنا پڑے اگر یہ عدل کرنے والے امام بن جائیں۔ جوانی ہے، حکومت کی جوانی کیا ہوتی ہے؟ 5 سال، ایسے ہی ہے نا، درمیان میں 2.5 سال تو پورا جوبن ہے نا، تو یہ جوبن تو اللہ کرے ہمارے حق میں جائے، امام عادل۔ وہ دوسرے نمبر پہ وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، بڑھاپے میں سارے ہی کہہ دیتے ہیں پت مینوں مسیتے چھڈیا، جدو بابے نے ڈنگوری پھڑ لی پھر بندہ اور صاحب چھو جاندہ، اچھا ہوں کوئی کام کار کوئی نہیں، چلو ٹھیک ہے پت میں پھر تسبیح پڑھا دو، میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں، مزہ یہ ہے کہ بچپن سے جوانی میں آئے اور جوانی میں قدم رکھتے تیرے اندر، تیری نظر میں جھکاؤ ہو، شرم اور حیا ہو، ہاتھوں کے اندر تیرے جو ہے وہ اگر ہو تو سٹینڈ اپ، اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہو کے قیام کر کے، رکوع کر کے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، جھکی جھکی سی جوانی، مٹی مٹی سی جوانی، سجدوں میں گئی ہوئی جوانی، 7 اعضاء زمین پہ رگڑتی ہوئی جوانی، سبحان ربی العظیم کہتی جوانی، سبحانک اللہم و بحمدک بولتی جوانی، سبحان ربی الاعلی میں ادنا تو اعلی یہ کہتی جوانی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بولتی جوانی، وشاب نشا فی عبادت اللہ، اس کے قدم قدم پہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، ایک نماز پڑھی، دکان پہ آیا، اگلی نماز کی فکر رکھ کے بیٹھا ہے، شٹل ڈاؤن کر کے ساتھ لکھ دیتا ہے میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا ہوں، آپ بھی آ جائیے، واپسی پہ ملاقات کرتے ہیں، واپسی پہ ملاقات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بریک ٹائم ہے، وقفے کا ٹائم ہے، کہہ دیتے ہو نا جی روٹی کھان رہے ہیں یہ لی تو کمائی دا ہے تو 2 منٹ لی تھوڑی دیر ٹھہر کے اگوں ہو کے آ جاؤ، پھر تو سودا دواں گے، روٹی کھانے یا نہیں دیتی، کہہ دیجئے یہ بریک ٹائم ہے، رب سے ملاقات کا ٹائم ہے جس نے وقت دیا ہے، وشاب النشا فی عبادت اللہ۔ میں یہ سین دکھا رہا ہوں، قیامت کے دن آواز آئے گی، او فرنٹ کا باپ، تو دادا تھا، تو باپ تھا، تو امام مسجد تھا، تو خطیب تھا، قوم کو لیڈ کرتا تھا، تو ان کا باس تھا، تو ان کا سر تھا، تو ان کا لیڈر تھا، تو حکمران تھا، تو سیاستدان تھا، تو نے عدل کیا ہے، آ جا تجھے تو عرش کا سایہ دینا، جب تو بندوں کے اوپر سایہ کرتا رہا، سایہ فگن رہا، حقوق ادا کرتا رہا، ذمہ داریاں نبھاتا رہا، میری بھی کوئی ذمہ داری ہے، میں نے ذمہ داری لی ہے کہ عادل امام کو عرش کا سایہ دینا، آ جا، دوسرے کو بلایا جائے گا، اس جوان کو بلا لو، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، کون ہے؟ اس نے جوانی میں آوارگی نہیں، بیکار کی زندگی نہیں، فضول کی نہیں، میرے ساتھ جڑ کے گزاری۔ تیسرے بندے کو آواز دی جائے گی جو کہ پیار کرنے والا ہوگا۔ جوانی میں سب سے زیادہ پیار آتا ہے، آئی لو یو کا میٹر سب سے زیادہ جوانی میں دیکھا گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، یہ دل لگی کرنے والے جتنے نوجوان آ جائیں، دل لگی کرنے والے، مگر دل لگی کی کس سے؟ کسی انسان کے گھر سے نہیں، اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر سے۔ بندو کے گھر سے کرو گے تو رسوائی ملے گی، جگ ہنسائی ملے گی،
شرمندگی ملے گی۔ ابھی آپ کی لاہور کی خبر رات کی تازہ کل سے جو چلائی جا رہی ہے، حضرات اس طرح کے سکینڈل بنتے ہیں، پھر وہ محبتیں رسوائی بنتی ہیں، جگ ہنسائی بنتی ہیں، ذلت اور خجالت بنتی ہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، میری مسجدوں سے جڑا ہوا۔ اچھا یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہر وقت بیٹھا رہے، ضروری نہیں، وہ دنیا بھی کمائے لیکن وہاں جا کے بھی دل نو ایک کھچ پینڈی ہوئے، یار میں مغرب پڑھ لی ہے، عشاء پڑھنی ہے تے کال پئی ہوئے، بھئی جلدی کرو سمیٹو بچیو، عشاء پڑھنی ہے، عشاء پڑھ لی ہے، کھانا کھا لیا، لیٹ گیا ہے، او بھئی جلدی سو جائیں، تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تہجد پڑھ لی ہے، اچھا بچو فجر کے لیے تیاری کرو جانا ہے۔ ایسے ہی دل جڑا ہوا ہو، اللہ کے گھر میں آ کے سکون ملے، آرام ملے۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، محبوب پہ جتنی بڑی ٹینشنیں آئیں، محبوب نے اپنی دل لگی اللہ کے گھر سے کی، بیوی بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی تھی، فاذا حضرت الصلاۃ فکأنہ لم یعرفنا ولم نعرفہ، کانا وہ کانا رہ جاتا۔ آپ باتیں کر رہے ہوتے، ہم باتیں کر رہے ہوتے، محو گفتگو ہوتے، خوشبو لگی ہوتی، بڑا زبردست ماحول بنا ہوتا، دنیا کی پسندیدہ بیوی پاس بیٹھی ہوتی، لیکن اللہ کے گھر جا کر کے سکون۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، جسے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ملی، کتاب میں ملی۔ آئیے جس جوانی میں ساری رات فیس بک پہ انگلیاں بھگاتے گزر جاتی ہے اپنے مختلف ایپس پہ، اگر تیری کو صحیح دل لگی ہوتی تو راتوں کو مصلے پہ کھڑا ہوتا، مصلے پہ۔ میں سمندری سے گزر رہا تھا، پروگرام پہ جا رہا تھا، دونوں طرف کماد ہے، میں سارا دن ڈینگی کا کیمپ لگا کے ایک ٹیچر ہونے کے ناطے لوگوں کو سمجھاتا رہا، بچیے بچیے بچیے، ہاف بازو نہیں پہننے، وہ نہیں پہننے۔ اس نے ہاف نکر پہنی ہوئی ہے، ہاف بازو شرٹ پہنی ہوئی ہے، دو کمادوں کے درمیان میں سولنگ ہے، اس میں کھڑا ہوا ہے اور کان کو فون لگایا ہوا ہے۔ جب میں گزرا ہوں، مجھے آخری ٹائم ملا 2 بجے واپس گزرا، وہ اتھے ہی کھلوتا ہے۔ تو میں نے شیشہ نیچے کر کے سپیڈ سلو کر کے کہا، جوان جہدے نال اینا تینوں پیار ہے نا، رات دے اس پیر بھی تینوں اتنے کھلا رہا، اللہ تینوں وہ دے دے۔ کہندا 1 منٹ ہولڈ کریا جے، کہندا جی مولوی صاحب ایک باری پھر کیا جے، نال اپے اچھی جی کہندا آمین۔ یہ تیری جوانی، یہ تیری دل لگی ہے کہ نہیں؟ لگی والیاں نو نیندر نہیں آؤندی تو تیری کیویں اکھ لگ گئی؟ ساری رات جاگتا ہے کسی کے پیار میں، تو اللہ کی محبت میں، دین کی محبت میں اس جوانی کو راتوں کو جاگ، مصلے پہ کھڑا ہو، تیرے قدموں پہ ورم پڑیں، آسمان والا کل قیامت کے دن عرش والا بلا کے کہے گا اسے لے آؤ۔ یہ ہے تو نے فریضہ نبھایا ہے، تو اگر نہیں نبھایا تو معاملہ دوسری طرف کھڑا ہے، قدم بھی نہیں ہلنے دیے جائیں گے۔ تیسرا آدمی یہ تھا، اور چوتھا کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اسے میں آخر میں لانا چاہتا ہوں۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ان دونوں کو پیار ہو گیا اور بڑا زبردست ہوا، بے قرار کر گیا، لیکن ان کی محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ ہماری محبتیں بھی پیسے کے لیے، نفرتیں بھی پیسے کے لیے، محبت بھی برادری کے لیے، نفرتیں بھی برادری کے لیے، محبت بھی حسن و جمال کے لیے، نفرتیں بھی حسن و جمال کے لیے۔ یہ جن ہاتھوں نے بیعہ کے لایا تھا اسی نے ان چہروں پہ تیزاب ڈالا ہے، اور جس نے سب سے زیادہ محبتوں کے اظہار اور پرچار کیے تھے رسوائیاں بھی اسی نے دی ہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی سے پیار ہو تو اس کو جا کے کہہ دو، اسے جا کے کہہ دو۔ میں نے ایک جگہ درس دیا، اگلے دن شکایت آ گئی، پکڑا گیا نوجوان، 2 سیٹیاں انہوں نے آخر مینوں تو ساجد صاحب نے راتی آکھیا سی درس کہ جہدے نال پیار ہوئے انہوں جا کے کہنا، تو مینوں ہے سی میں آ کے کہہ دیتا، میں تو نہیں ڈردا۔ انہوں تو جہڑیاں سیٹیاں مڑ کے فون تے میرے نال۔ میں نے کہا بھائی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، محبت حرام محبت ہوتی نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، مفاد پرستی کی محبت نہیں ہوتی۔ تو اظہار کیجئے، بتائیے، کہیے، اگر نفرت ہے دور ہوں تو صرف اللہ کی بنیاد پہ، کسی اور وجہ سے نہیں۔ یہ محبت جو ہے للہ فی اللہ ہوگی، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ کل قیامت کے دن تجھے اس فریضے کو نبھانے پہ عرش کا سایہ ملے گا۔ اور پھر 5ویں نمبر پہ وَرَجُلٌ، مالدار بندہ، تصدق بیمینہ، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہے، اتنا چھپایا ہے کہ اپنے بھی بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے فریضہ۔ آپ اور میں خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
تصویر پہلے سیلفی پہلے، باقی گلاں بعد چ۔ امام ابن تیمیہ کا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، کہتے ہیں کہ مسجد اور اللہ کا گھر بنا کے بھی اگر دکھاوے کے لیے نام کی پھٹی لگا دی ہے کہ چودھری یونس، چودھری فلاں انہیں بڑھائی ہیں تو ماشاءاللہ ادھروں ہیں، سمجھو یہ بھی گیا اور اس کا کام بھی گیا بھاڑ میں۔ اللہ کو نمود اور نمائش پسند نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے صدق کے دل سے، اخلاص نیت سے کام کرنے والے بنے، اپنی جوانی میں مخلص ہو جائیں، تمہارا رب تمہیں عرش کا سایہ دے گا۔ یہ بھی جوان ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ جمال، ایک عورت ہے حسن و جمال کی امام ہے، اور اسے جوانی کو دیکھ کے اس پہ فریفتہ ہو گئی، آواز دے رہی ہے یوسف وقت کیوں نہیں اور دنیا کی خاتون اول کیوں نہیں، اور آواز دے کے بلاتی ہے۔ اس دن پورے ملک میں چھٹی کر دیتی ہے، دنیا کے شاہی پارلروں سے بن سج دھج کے آتی ہے، سیکیورٹی لاکس لگتے ہیں، اور اپنے شوہر سے نظریں چھپا کے 7 کمروں میں بند آ کے صرف اتنا کہتی ہے تلک یوسف میری پوری تیاریوں کی، میرے جذبات کی، میری خواہشات اور رغبات کی جو ہے وہ تمنائیں پوری ہو جائیں گی، ایک باری نظر چک کے تو ویکھ لے جدوں دا آیا ہے کدی سانو تکیا ہی نہیں، تو ایک دفعہ صرف نظر اٹھا کے میرے وجود کو، میرے چہرے کو، میرے بننے، میرے سنورنے کو، میری تیاری کو دیکھ لیجئے۔ بیویوں کو اکثر شکوہ ہوتا ہے میں آج نواں سوٹ پایا سی تسی مینوں ویکھیا ہی نہیں، تسی تعریف ہی نہیں کیتی۔ یہ خاتون اول کہہ رہی ہے، بادشاہ وقت کی بیوی کہہ رہی ہے، اور ایک بکے ہوئے غلام سے کہہ رہی ہے، مگر جوانی پہ فریفتہ جوانی ہو تو ایسی ہو، انی اخاف اللہ قال معاذ اللہ، یہ تھا فرض نبھائیے۔ پوری دنیا بھی تیری طرف لپک رہی ہو، جائز ہے تو بسم اللہ، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، لوگوں کی موجودگی میں گواہوں کی نکاح ہے، زنا نہیں، یہ تیری ذمہ داری ہے، سایہ ملے گا، بلایا جائے گا۔ اور آخری غلطیاں ہو گئیں، جرم ہو گئے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، کسی تنہائی میں، کسی کونے میں، کسی گوشے میں جا کے گناہوں کو یاد کر کے، اپنا فرض سمجھ کے ان کے اوپر رب کے اس پکڑ کو سامنے رکھ کے، قہار کو اور غفار کو سامنے رکھ کے اپنے آنسو بہائے، اور 2 نیر بہہ گئے، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ سر سے لے کے پاؤں تلک فریضے ہیں، دماغ میں تیرے رب نے 1000 ٹیرا بائٹ میموری رکھی ہے، 10 لاکھ جی بی، 32 جی بی کی صرف ایک وہ لینے جائیں تو 1000 روپیہ وہ لے لیتے ہیں، ذرا ضرب دے کے دیکھیے 10 لاکھ کو 30 سے کتنے میں اللہ نے آپ کو دماغ میں مفت کی میموری دی ہے۔ جوانی میں عروج پہ ہے، جوانی پہ عروج پہ ہے، 3 لاکھ گھنٹے کی مووی بنا کے زندگی بھر دیکھتا رہے، 300 سال تلک، وہ پھر بھی ختم نہ ہو، اتنی جگہ رکھی ہے۔ اس جگہ میں اللہ اور اس کے رسول کو، کتاب و سنت کو کوئی جگہ دی تھوڑی سی؟ رحمان کو مقام دیا؟ اللہ نے زبان دی ہے، اس زبان سے خیر، بھلائی، سچ یہ فریضہ ہے، جھوٹ، غلط، غیبت، چگلی جرم ہے، اس سے رکنا پڑے گا۔ اور تیرے کانوں کو سماعتوں کی ضرورت ہے، یہاں کتاب و سنت کی سماعتیں آئیں گی، کیونکہ موسیقی کان سے گزرے دل تک پہنچے تو سکون ملتا ہے۔ دنیا کی بنائی ہوئی موسیقی کے اپ ڈاؤن جو ہیں وہ تیرے دل کے تانے بانے اسی جی خراب کرتے ہیں، سیڈ کرتے ہیں۔ قرآن کی جو ہے پڑھی ہوئی رب کے کلام کے وہ جو اٹھان ہے، وہ جو اس کے اندر ساز ہے، جو تال ہے، جو سر ہے، جو اس کے اندر تجوید ہے، جو اس میں حدر ہے، جو اس کو قرات کے اصولوں سے پڑھا جاتا ہے، وہ سن، تیرے دل کو سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیری ذمہ داری ہے دل پر سکون ملے اور سینہ کھلا رہے۔ الم نشرح لک صدرک، تیرے بازو، تیرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تیری زبان سے کسی کو دکھ نہ ہو، تیرے پیٹ میں لقمہ حرام نہ جائے، حلال کھائے، اور تیری شرمگاہ میں زنا نہیں، صفا نہیں، نکاح کی شکل ہو، اور تیرے قدم خیر اور بھلائی کی طرف تو اٹھیں، برائی کی طرف نہیں۔ یہ تیری ذمہ داریاں جس دن تو نبھا گیا، تیری جوانی پھول جیسی، اور پھولوں کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ تیری جوانی پھول جیسی، جوانوں کی عمر تھوڑی، پھولوں کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی عمر جو ملی ہے، اس میں آئیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیے، سر سے لے کے پاؤں تلک اپنے معاملات دیکھیے، جہاں غلطی ہے تنہائی میں جائیے، 2 آنسو بہائیے، رب گناہ ہی نہیں ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا، صرف معافی نہیں، اللہ جو ہے وہ سارا ساز و سامان متبادل، کھوٹے لے کے کوئی کھرے پیسے نہیں دیتا، یہ اللہ ہی ہے جو کھوٹے لے کے تجھے کھرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، جو کہا گیا، جو سنا گیا
اس کو ہم سب مل کے سمجھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔